الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شاہد باری تعالیٰ ہے وہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر فیصلے میں کچھ ہمارا بس چلتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ جو گزشتہ بیان ہے اسی آیہ کریمہ پر مزید اگلا حصہ جو ہے اس کی تلاوت کا شرف نصیب ہوا ہے، اور پچھلا حصہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں تاکہ رب جو سمجھ کے لیے ہے وہ آسان ہو۔ پچھلے حصے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر چین نازل فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت پر اس کا غلبہ ہوا، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو اپنی جان کی فکر تھی، وہ اللہ کے ساتھ خلاف واقعہ گمان کر رہے تھے، جہلیت کا گمان، کہتے تھے کیا کچھ فیصلہ ہمارے بس میں بھی ہے؟ آپ فرما دیجئے بے شک ہمارا کام اللہ کے اختیار میں، قل ان الامر کلہ للہ۔ یہاں کل جو گزارشات پیش کر رہا تھا وہ یہاں تک تھیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 جماعتیں ہیں میدان احد میں، حملہ آور منافقین جو عین دفاع کے موقع پر دھوکہ دے رہے ہیں، اور صاحب ایمان جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ جس ترتیب سے بات میں نے عرض کی، حتمی اور اعلیٰ حصہ وہی ہے جہاں صاحب ایمان ہے۔ وہ کفار جو حملہ چاہتے تھے، جو مقصد تھا کہ دین اسلام جو ہے اسے پھلنے پھولنے نہ دیا جائے، مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، مدینہ منورہ کی تباہی کا مقصد لے کر جو نکلے، وہ اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جو نقصان ہوا شہداء کی صورت میں، زخمیوں کی صورت میں، وقتی ایک آزمائش جو پیدا ہو گئی، اس میں بھی قرآن کریم نے بڑا واضح سے ارشاد فرمائے ہیں، اور واقعات احد یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں سستی ہوئی، کہاں تکرار ہوا، کہاں کمی بیشی جو ہے حکم کی تعمیل میں ہوئی، پھر کیسی آزمائش آئی، لیکن اس آزمائش کی گھڑی میں بھی ایسی کیفیت رہی صاحب ایمان جو قلوب ہیں کہ ان قلوب میں اخلاص تھا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وہ مخلص تھے، تعمیل حکم میں تھے، جان نچھار کر رہے تھے، نچھاور کر رہے تھے، اللہ کریم نے احسان فرمایا۔ لیکن یہاں جی اس حصے میں وہ جو منافقین ہیں ان سے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس سے پوشیدہ نفاق ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہے، اور پہلے شامل نہیں ہوئے کہ جی ہماری رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع ہو، بات مانی نہیں گئی، اور کئی گنا جو تعداد ہے دشمن کی زائد ہے، تو وہاں خواہ مخواہ ایک موت کی جو ہے اسے گلے لگانا ہے، تو ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اور جب وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ جہاں ایک آزمائش کی سی تھی، تو پھر ویسے خوف کر رہے تھے، گمان کر رہے تھے کہ اللہ کے نام پر تو ہم تو مارے ہی گئے، اور جب پانسا پلٹ رہا تھا اور میدان جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، تو پھر بات دوسرے پہلو پر لے گئے کہ جی دیکھیں اگر اس رائے پر عمل کیا جاتا تو ہمارا اتفاق بھی قائم رہتا،
دفاع بھی ہوتا، اتنا نقصان بھی نہ ہوتا، تو ہماری رائے کی بھی کوئی بات ہو، ہمارے فیصلے کی بھی کوئی اہمیت ہو۔ تو یہ باتیں ابن ابی سے منسوب ہیں، وہ منافق جو ہے پھر اب اس پہلو سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حالات کو دیکھ کر، واقعات کو دیکھ کر، ان کی سمجھ کے مطابق جو ان کی منفعت ہے اس مطابقت پر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ میں نے بات کی کہ ان کی سمجھ پر جو ان کے لیے منفعت ہے۔ اس لیے دنیا کے سارے علوم کا اگر کوئی ماہر ہو اور دین حق اس کا منکر ہو تو وہ جاہل ہے۔ جتنے علوم کی وہ مہارت کی بات کرتا ہے، وہ تمام علوم جو ہیں وہ اس دار فانی سے متعلقہ ہیں۔ علوم دینیہ جو ہیں، جو دنیاوی حیات ہے اس کے بھی اصول اور ضابطے تعلیم فرماتا ہے، انسانیت تک کی فلاح اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی رضا پر عمل پیرا ہونا نصیب ہوتے ہوئے اخروی کامیابی سے جہاں ہمکنار کرتے ہیں۔ جو وقتی لذات میں مدہوش ہو گیا، اسے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ عقل مند ہے؟ وہ کون سی عقل ہے جو یہ فطور پیدا کر دے اور ہمیشہ کی تباہی کا سبب ہو جائے؟ اسی لیے میں نے بات کی کہ یہ ان کا گمان تھا کہ وہ بہت چالاک ہیں اور اپنے چیزوں کو اور اپنے معاملات کو ترتیب دے رہے ہیں، جنہوں نے سادہ لوح اللہ کے حبیب کے حکم کی تعمیل کی۔ رب کائنات نے ان تین میں سے اس ایک گروہ پر سکینہ نازل فرمایا، ایک ہی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں بارش برستی ہے تو اس برستی بارش میں زمین کے مختلف ٹکڑے جو ہیں ان کی صورتیں مختلف ہیں۔ کہیں پتھریلی زمین ہے، کہیں ریتلی زمین ہے، کہیں مٹی ہے۔ بارش ایک سی جو برستی ہے تو پتھر پر جو بارش برستی ہے اس کے سینے پر جو مٹی ہے وہ دھل جاتی ہے۔ آلودگی کیا پیدا ہونا کہ جو مٹی وہاں ہے وہ بھی دھل جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں تعفن ہو، گندگی ہو، وہاں جب پانی گرتا ہے تو وہاں تعفن پیدا ہوتا ہے اور مزید بدبو پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو اعلیٰ زمین ہوتی ہے اس میں رویدگی پیدا ہوتی ہے اور وہ فصل کے قابل ہوتی ہے، اس سے مزید جو ہے فصل پیدا ہوتی ہے، مزید اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی گئی کہ جب آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں تو بعض لوگوں کے لیے وہ امتحان ایسے ہیں کہ وہ اور حق سے دور ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز میدان احد، اسی احد کے ایک حصے میں کفار اور مشرک جو حملہ آور ہیں، اسی کے ایک کنارہ جو مدینہ منورہ کی نسبت وہاں منافقین ہیں، اور اس کا وہ پہلو کہ جو احد پہاڑ کے ساتھ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور اسی میدان سے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ اللہ کریم نے وہاں سکینہ نازل فرمایا، ایک اونگ سی کی کیفیت تھی، اور ایک تسلی پیدا ہو گئی، ایک جذبہ اور ایمان کی مزید جو ہے بلندیاں نصیب ہوئیں۔ تو اسی میدان کا وہ جو حصہ ہے مدینہ منورہ کی طرف، وہاں جو منافقین تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، کہ جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، اللہ تو جانتے ہیں۔ اور کہتے کیا ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر کوئی فیصلہ یا ہماری رائے مانی جاتی تو آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ اب اس ہم یہاں قتل نہ ہوتے میں دو پہلو، ایک پہلو ہے کہ جو ان کا خوف تھا کہ اگر غالب آتی ہیں اہل مکہ تو وہ ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے، وہ مدینہ منورہ کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے کہ ہمیں کہتے ہو تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کہتے ہو ان کے ساتھ ہے، تم کس کے ساتھ؟ دوسرا وہ ہمارے قتلوں میں اس طرف شامل ہو رہے ہیں کہ جو
مسلمان جو ہیں شہید ہوئے ہیں تو ہم بھی تو مسلمان ہیں، چونکہ ظاہری طور پر تو منافق یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی صاحب ایمان ہوں۔ تو وہ جو نقصان جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت اپنے پہلو کو بات کرتے ہو کہ یہ جو ہم یہاں شہید ہوئے ہیں ہمارے جو ساتھی، تو ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر ہماری رائے مان لی جاتی۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ان کے دل میں بغض اور کینہ ہے وہ یہ ظاہر نہیں کرتے، یہ کہتے کچھ ہیں لیکن یہ چاہتے کچھ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل کا فیصلہ ہو چکا البتہ وہ اپنے قتل کی جگہ کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بات پیش آئی، یہ جو موقع جنگ کا پیدا ہوا، اس پر جو رائے لی گئی اس میں ہماری رائے نہیں مانی گئی تو اتنا نقصان ہوا۔ اگر ہمارے فیصلے کا بھی کوئی مقام ہوتا، کوئی بات رائے ہماری بھی ہوتی، اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ فیصلے سارے اللہ کے ہیں، حکم سارا اللہ کا ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں نہ مارے جاتے، تو اللہ کریم نے فرمایا کیا میرے حبیب فرما دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، یہاں نہیں، فی بیوتکم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، تو جو جس کے قتل کا فیصلہ یعنی جس کی موت جیسے اللہ کریم نے لکھ دی ویسے ہی اس کی موت واقع ہوگی، اور جہاں لکھی ہے وہاں وہ خود پہنچتا۔ تو بجائے اس کے کہ تم یہ سمجھو کہ فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہو، اور اس سارے میں پھر پوشیدہ نفاق اپنے دلوں میں رکھتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ تمہارے فیصلہ ایک ہی ذات کا ہے جو اللہ رب العالمین ہے، کوئی شے اس کے حکم کے بغیر ہے نہیں، اس کی حرکت کو جاؤ۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ کریم سے آسانی مانگنی چاہیے، زندگی کی دعا ایمان کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم جسے ایمان عطا فرمائیں اور ضرورت اس کی پوری ہو جانے، ضروریات زندگی جو ہیں اس کی پوری ہو رہی ہوں، تو فرمائے اس کے بعد اللہ سے عافیت مانگی جائے کہ اللہ نے ایمان بھی دیا ہے، رزق بھی دیا ہے، پھر اللہ سے عافیت مانگی جائے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ناشکری کرتا ہے اس سے اللہ کریم نعمت جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ مفہوم عالی ہے آیا کریمہ کا کہ جو اللہ کریم نعمت عطا فرماتے ہیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جہاں ناشکری ہوتی ہے وہاں پھر صورتحال بدل جاتی ہے، ہنستے بستے جو باغ ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ تو قتل کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو جب ہمارے معاملات ہم دیکھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مناسب نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ باتیں سننے کو آئی ہیں کہ ایسا نہ ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا تو یہ بندہ جو ہے آج زندہ ہوتا، بے وقت موت آ گئی، یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، بے وقت موت آ گئی۔ اللہ کریم قادر مطلق ہیں، اس نے پیدا فرمایا، کس کے بطن سے پیدا فرمایا، کس کے صلب سے اس نے اس کے حیات کے سبب پیدا فرمائے، کس رنگ و نسل میں پیدا فرمایا، جو وقت ہے دنیا کے اوقات میں اس کا کون سا وقت ہے، اس کے لیے کون سی فرصت ہے، کیسی صحت ہوگی، کیسی زندگی ہوگی، کیسا دماغ ہوگا، کیسا دل ہو، کتنی ہی پہلو ہیں، وہ ساری باتیں اللہ کریم نے درست حکم فرمائیں، اور موت کی جب بات ہے تو بے وقت جو ہے وہ واپس ہو گیا، تو یعنی یہاں کو خطا ہو۔ یقیناً دنیا میں حوادث ظاہری پہلو میں اسباب کے پہلو تک آتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ حوادث دنیا جو ہے حکم الہی بدل دے، ایسی بات نہیں،
جب بھی بات آتی ہے مبرم فیصلے کی تو مبرم فیصلے کا اطلاق کلی طور پر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی جنبش ہو۔ معلق فیصلوں کی بات آئے تو آپ نے عام سنا ہوگا کہ صدقہ دیا جائے تو اس سے بلا ٹل جاتی ہے، یعنی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اگر صدقہ اللہ کریم کے نام پر دیا جاتا ہے اور مصیبت ٹلتی ہے تو صدقہ نہ دیا جاتا تو پھر مصیبت وارد ہوتی۔ تو جس شے نے وارد ہونا ہے وہ جب ٹل گئی تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ قضا کو معلق فیصلہ کہیں گے کہ اس سبب کے ساتھ۔ اسی طرح بیماری آئی، تکلیف آئی، دعا کی گئی، شفا نصیب ہو۔ تو یہ وہ پہلو ہیں کہ جن میں اس پہلو سے دخل دینا کہ جی یہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ ایمان اس حقیقت سے آگاہ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کی ہو گرد و پیش کے معاملات، وہاں دینی پہلو جو ہے اسی کا غلبہ رہنا چاہیے ہماری سوچوں میں، ہمارے کلام میں، ہماری سماعت میں۔ اب سماعت میں کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو دین سے تجاوز میں ہے تو اسے بتایا جائے کہ ایسا نہیں ہے، روکا جائے، نہ ہو برا سمجھا جائے، اٹھ جایا جائے، کم از کم ایک پہلو تو ہو نا۔ کہیں تجاوز کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پھر اسی محفل میں بیٹھے بھی رہیں تو اس کا حصہ شمار ہو جائے۔ تو جہاں دنیا کی زندگی اور پہلوؤں پر بحث آتی ہے اور جتنی اہمیت ہم معاملات دنیا کو دیتے ہیں، کیا دین کی اہمیت کوئی نہیں؟ ہمیں کوئی کچھ کہے تو ہم بے لحاظ ہیں، دین پر جو مرضی کوئی کہتا رہے، اگر میں نے کہا تو تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اس تعلق کو کرنا کیا ہے کہ جس کے سبب تم بھی گرفت میں آ جاؤ گے کہ وہاں بات بے دینی کی ہو رہی اور آپ بھی ساتھ شریک۔ اور یہ جو کہہ دیا جاتا ہے بے وقت موت، بے وقت نہیں ہے۔ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے میرے حبیب ارشاد فرما دیں کہ بے شک سارا کام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں یعنی سینوں کی باتوں کو آزمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے معاف کر دیں۔ عمل جو ہے یہ آپ کی نیتوں کا ایک اعلان ہوتا ہے۔ تو جو منافق ہے اس کا عمل جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا، اس کے عمل میں بھی نقص ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ خالص ہو، اس کے دل کی جو بات جیسی ہو ویسی آہستہ 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 اعمال سے عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس تمام سختیوں میں ایک پہلو جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں رہنمائی کا نصیب ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کفار اور مشرک انکار کر رہے ہیں اور ضد اور عناد کر رہے ہیں اور بڑے سخت ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا نبی اور رسول مبعوث نہ ہو تو قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے اپنا نبی ہم میں مبعوث کیوں نہیں فرمایا؟ وہ ہمیں حق بتاتا، ہم اس کا اقرار کرتے، ہم اس پر عمل پیرا ہوتے، آج ہمیں سزا نہ ہوتی۔ تو نیا خانے میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، لیکن یہ جو تغیرات ہیں ان سے وہ جو کچھ اندر چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر عہد بپا نہ ہوتی تو منافقین بھی تلواریں سونت کر ساتھ کھڑے رہتے، لیکن جب غفار کا لشکر دیکھا جو مرضی جواز دیتے رہے، عین میدان جنگ میں ہٹ گئے نا، جو کچھ ان کے اندر تھا وہ ظاہر ہو۔ اجتہادی غلطی ہے، لیکن پرخلوص سینوں کو رب کائنات نے عین اسی میدان کارزار میں معافی کا جو ہے وہ سند بھی عطا فرمائی۔ تو وہ جو عمل ہے اس عمل کے ساتھ جو نیت ہیں
وہ ظاہر ہوتی ہیں آزمائش سے، تغیرات سے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن کو جا کر یہ کہے نہیں میں تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو کافر و مشرک ہے اقرار کریں گے، کوئی بھی اپنی غلطی کا انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اتنا مربوط نظام ہے کہ جو بندہ غلط کر رہا ہے اسے معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اجتہادی پہلوؤں میں یہ نہیں ہے کہ تجاوز اس پہلو سے ہے کہ مقابل آ رہا ہے، اور جو جان بوجھ کر انکار کرتا ہے وہ جو حکم اس کو دیا گیا چھوڑتا وہ بھی اس کو ہے، لیکن وہ مقابل آ رہا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے۔ تو وہاں تخفیف اس پہلو میں آ جاتی ہے کہ اس نے اس کی تشریح درست نہیں کی، اس نے اس کی سمجھ میں کوئی خواہش داخل ہو گئی، کمی بیشی واقع ہو گئی، اس کے مزاج کا جو ہے وہ غلبت، یہاں بات دانستہ آ جاتی ہے، سوچ کر جان بوجھ کر جو ہے وہ تجاوز کر رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تمہارے دلوں یعنی سینوں کی باتوں کو آزمائیں اور جو تمہارے دلوں میں اسے معاف کر دیں۔ اب یہ پہلو کس طرف جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کی نسبت، کہ جہاں کمی بیشی ہے۔ اب اس پہلو کو ضرور سمجھیے گا، جو نوری مخلوق ہے نا فرشتہ، یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے، ان کی حدود و قیود کا تعین ہی ایسا ہے کہ جو حکم عین تعمیل کرنی ہے ان کی تخلیق ہی اس پہلو پر ہے۔ انسان امتحان میں ہے اور اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ اپنے لیے کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ تو جس کے پاس اختیار ہے انتخاب کا، غلطی کی گنجائش بھی پھر دیکھیں گے تو اسی طرف بنے گی نا۔ جو ذکر کرایا جاتے ہیں، عبادات جو نفلی ہیں ان میں اضافہ بتایا جاتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، کم کلام بتایا جاتا ہے، خواہ کہ کلام نہ کریں، بہت زیادہ نہ سوئیں، بسیار خوری کو اچھی بات نہیں ہے، صحت بھی خراب ہے، ہوش بھی پورا نہیں رہتا۔ تو ان حصوں کو جب تربیت کی جاتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوصاف ملکوتی پیدا ہوں۔ اوصاف ملکوتی سے مقصد مماثلت فرشتوں سے نہیں ہے، تعمیل کے پہلوؤں میں ہے کہ جو زیادہ عمل ہو، تعمیل ہو اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر ہو۔ یہ جو ہم کلام کرتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو روز معاشر اللہ کے حضور حساب پر پیش نہ ہوتی۔ تو لا یعنی ہم بولتے رہتے ہیں اور اتنی نزاکت ہے کہ کوئی وہ نشست جس میں حق کا ذکر نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، حق کا ذکر نہ ہو، دینی پہلو نہ ہو، قیامت کے دن وہ نشست بجائے خود ایک مصیبت بن جائے گی۔ یہ حدیث شریف کی جو ہے مفہوم عالی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر جتنا ہم سارا دن بولتے ہیں محض گفتگو، اور جتنا زائد بولا جائے اتنا اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ جیسے قلب خالی ہو جائے، بے کیف ہونا شروع ہو جائے، اور عمومی زندگی میں بھی جو حد سے زیادہ کلام ہے وہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا نہیں ہے، ہلکا کر دیتا ہے، ہلکی شخصیت لگتی ہے، وہ بھاری نہیں لگتی، اعلیٰ نہیں لگتی۔ اسی طرح باقی بھی پہلو جو ہیں نیند سے نسبت جو ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی نیند، اس سے زائد نیند جو ہے وہ سستی لائے گی۔ بسیار خوری ہے، بہت زیادہ کھانا ہے، وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دماغ بھی معاف رہتا ہے۔ تو اکثر تربیت میں یہ پہلو جو ہیں وہ سکھائے جاتے تھے۔ ہم کا بڑے کمزور لوگ ہیں، غفور الرحیم ہے اللہ جل شانہ، اس کی مخلوق ہیں، اس کی ذات علیم ہے، ہم جتنے کمزور ہیں اس نے اتنی آسانی عطا فرما دی۔
مشائخ اعظام نے کوئی اضافی جو پہلو ہے اس کا حکم نہیں فرمایا۔ اب شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونا تو مسلمان کا اپنا فریضہ ہے نا۔ مزید جو مجاہدی کی نسبت ہے وہ کوئی نہیں فرمایا۔ صوفیاء کی حیات میں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے علاقے چھوڑ گئے، مشائخ کے حکم پر اپنی آبادیوں میں انہوں نے زندگی بسر نہیں کی۔ کیوں؟ بہت پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عام جو پہلو ہے جو سمجھ آتا ہے عام، اور فرمان بھی اسی طرح کے ملتے ہیں کہ واپس جب بندہ اپنی آبادی میں جاتا ہے تو وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ضم کرتا ہے اپنے اندر۔ کسی کے ساتھ رنجش ہوگی، کسی کے ساتھ دوستی ہوگی، کسی کے ساتھ تکرار ہو۔ آپ کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو وہ جو حالات پہلے آپ کو خرابی کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں، لیکن اس سارے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا کیا سمجھتے ہیں آسان ہے؟ جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے وہاں کی جو زمین ہے، وہاں کا جو پتھر اور پہاڑ ہے، وہاں کی جو وادیاں ہیں، بھلے ریگستان ہی ہو، اس کی ایک انسیت ہوتی ہے پیدائشی طور پر اس جگہ سے، تو وہ سارا کچھ چھوڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ، تو ایسا تاریخ صوفیاء میں ملتا ہے۔ پھر سلاسل میں سبق نہیں چلتا تا کہ واپس رجوع روبرو لو۔ کتنی آسانی ہے سلسلہ نقشبندیہ ویسے میں، جہاں ہے محنت۔ 2 دن پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا، بلکہ سوال نہیں تھا، پہلو تھا جیسے کہ دعا کی جائے۔ کہا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو میں تھکا ہوا بیٹھا تھا پہلے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے لگ بھگ مجھے مہینہ ہونے کو ہے بیان کرتے ہوئے، تو بیان یہاں بھی جو آتا ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے، جو نہیں آتا وہ آن لائن لائیو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ مہینہ کا لگ بھگ جو بیان ہے ان میں سے کوئی ایک آپ نے سنا ہے؟ جی نہیں سنا۔ میں نے کہا پھر اور کوئی قصور جو ہمارے ذمہ ڈالا جا سکتا ہو؟ تحریراً تقریراً ایک ایک پہلو جو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں باتیں میری تو نہیں ہیں، میں تو قرآن کریم سے تفسیر عرض کر رہا ہوں، بات تو اللہ رب العالمین۔ اور پہلو جو حیات کے ہیں وہ سارے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس تمام تربیت کے بعد پھر جب کوئی یہ سوال کرے ذکر نہیں ہوتا تو پھر کیا کہا جائے اسے؟ کوئی معاوضہ نہیں درکار، کوئی نام نہیں درکار کہ جی کوئی نام لے اور کہ کیا بات ہے جی، کوئی شہرت نہیں درکار۔ اس ساری محنت کے بعد پھر جب بحیثیت سالک کوئی دیکھے اور ذکر نہیں ہوتا، مزے کرو ذکر نہیں ہوتا۔ تو جو تربیت کے پہلو ہیں وہ سارے کوشش کی جاتی ہے اختیار ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم سارے امتحان میں ہیں، اور امتحان ہے ہی یہی جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ہے ہی یہی مجاہدہ ہے کہ دل کیا چاہ رہا ہے، کرنا کیا ہے، اپنی مرضی کیا اور اللہ کا حکم کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدود مقرر فرمائی۔ امتحان ہی یہی ہے بھائی۔ تو اتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ایسے مشائخ عطا فرمائے، ایسی آسانیاں عطا فرمائے، ایک بحر ہے۔ اب بندہ دریا میں کھڑا ہو اور پیاسا پیاسا کہہ رہا ہو، کیا کہہ سکتا ہے بندہ؟ ابھی تو دریا میں کھڑے ہو باتیں کر رہے ہو، جب کنارے پر پہنچو گے تو سمجھ آئے گی کہ اب اس وہ جو کیفیت ہے پانی کی اب کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، لیکن اس شکر کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔
تو پھر شکر جو ہے وہ صرف اقرار کا نام ہے یا اس میں اطاعت کا نام ہے، آمنو کا نام ہے یا عمل الصالحات کے ساتھ آمنو کی تکمیل ہوگی؟ تو صدق دل سے عمل پیرا ہونا ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ شکر ہے کہ اللہ کا حکم نہ صرف مانا جائے، صدق دل سے اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اپنے جو معمولات ہیں ان پر محنت کیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک وقت کا جو ذکر وہ ایسا ہے کہ اگر وہ نیک نیت اسی کرتے رہیں تو جیسے تیرنا نہ ہو آتا ہو اور وہ تالاب میں ہو، پانی میں ہو، تو وہ کم از کم ڈوبے گا نہیں۔ لیکن 2 وقت کا ذکر جو ہے وہ جہاں تقریبی پہلو ہیں ان میں بھی حفاظت کا سبب ہوگا، اور تعمیری پہلو یعنی جو ذکر کی راہ ہے اس میں ترقی کا سبب ہو۔ تو خلوص کے ساتھ پورے طریقے اور تربیت کے مطابق 2 وقت کا جو ذکر کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا پھر اس پر شیطان غالب آئے۔ مختلف پہلو ہیں زندگی کے، اور آج بے حیائی اور حرام، بے حیائی بھی حرام ہے نا، لیکن خوراک کے پہلو میں بات کروں کہ حرام، یہ 2 وہ ہتھیار ہیں جن سے مسلمانوں پر جو ہے پوری طرح سے حملہ کیا گیا ہے کہ ان کی خوراک میں حرام کی آمیزش دی جائے، ذرائع آمدن میں حرام ہو، عین خوراک جو ہے اس میں حرام ہو، اور جتنی بھی بے حیائی پھیلائی جا سکتی ہے پھیلائی جائے۔ یہ جتنی بے حیائی کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا یہ نماز سے دور ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے نتائج میں برائی اور بے حیائی سے حفاظت ہے، تو ان کو برائی اور بے حیائی میں جو ہے ڈبو دو تاکہ ان کی نماز ہو جائے۔ انہیں حرام کھلاؤ، اور وہ حرام جو ہے کلب کے نہاں خانے میں جا کر فساد پیدا کر دے، انہیں عبادت اچھی ہی نہ لگے، اس طرف سستی ہو، برائی کی طرف رغبت ہو۔ تو یہ آج کے ہمارے حالات، جہاں حکم ہے اس حکم کی تعمیل نہیں ہے، لیکن جہاں رواج ہے وہاں پوری شد و مت سے کوشش ہے کہ اس رواج پر عمل ہو، بھلے وہ رواج دنیا سے متعلق ہے اور بھلے وہ رواج دین سے متعلق ہے۔ کہ دینی پہلوؤں میں بھی جو ہے رواجات جو پیدا ہو گئے ان پر فرض کی طرح عمل کرنا ہے، اور جو فرائض ہیں انہیں نفل کی حیثیت بھی نہیں دی۔ تو جو قلوب میں ہے جب آزمائش آتی ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو تغیرات ہیں نا اس سے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، جب جو ظاہر ہو کر غلطی کرتا ہے پھر اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ قیامت کے دن کہہ سکے کہ نہیں، سمجھ نہیں تھی، بات نہیں پہنچی، میرے تک حق نہیں پہنچا، سوائے اس کے کہ وہ اقرار کرے اس کے پاس اور راستہ ہی کوئی نہیں۔ تو سینوں کی باتیں جو ہیں وہ آزمائش سے ظاہر ہو جاتی۔ اللہ اللہ کی یہ رکھا ہے محنت کیا کریں تاکہ سینوں میں فتور نہ پیدا ہو، شاہی دھلتی رہے۔ وہ قادر مطلق ہے، مخلوق سے اس کا مقابلہ تو نہیں ہے، مخلوق اس کی، محتاج اس کی، پیدا اس نے فرمائی، رازق وہ ہے، جو سانسیں ہیں اس کی دی ہوئی ہیں، جو فضا ہے اس کی ہے، جو فرصت ہے اس کی عطا ہے، اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اگر یہی پختگی نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، تو یہ جو فساد ہم لیے پھرتے ہیں سینوں میں، اس کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ نہ اسے اپنے کلام کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، اللہ کے لیے بول رہا ہے، اسے یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا۔ جھوٹ ہو تو وہ یاد رکھے میں نے پہلے کیا کہا، دوبارہ بھی وہی بات کہوں کہ ایسا نہ ہو کوئی دوسری بات کہے۔ خوراک کی ضمن میں، ضروریات کے ضمن میں اپنی جدوجہد کرتا ہے، آگے اس کا ایمان ہے کہ یہ
مسبب الاسباب کی عطا ہے، جو میرا حصہ ہے وہ مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ اسے دکھ اور تکلیف دونوں پہلوؤں میں اپنے اللہ سے مزید تعلق نصیب ہوتا ہے۔ ایک پہلو جو ہے اس میں شکر گزاری سے نصیب ہوتا ہے، دوسرا پہلو جو ہے اسے صبر کے پہلوؤں سے نصیب ہوتا ہے، اور وہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، وہ اسے اپنا انعام سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ۔ تو جہاں فیصلوں کی بات آتی ہے اسے کوئی پریشانی نہیں میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کریم نے اس کی زندگی کے فیصلے دے کر اسے اپنا کلام عطا فرما دیا۔ اسے جو معاملہ پیش آتا ہے اس کے پاس پہلے فیصلہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور کوئی متزلزل بات نہیں۔ اس سے کیا ہوگا اس کی غرض کوئی نہیں، دنیا میں بھی بہتر ہوگا، آخرت میں بھی بہتر۔ سب سے زیادہ جو بات ہے یہاں آپ دیکھیں نا، میدان کارزار کی بات ہو رہی کہ اپنی جان جانے کا جو دکھ ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لوگ سلطنتیں دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میری جان بچ جائے، بادشاہی لے لو جان بچ جائے، دولت لے لو جان بچ جائے، اسے جان جانے میں بھی کامیابی نصیب۔ تو صاحب ایمان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیا کرنا ہے اسے معلوم ہے، کیا ہے وہ پہلے مانتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کے حکم سے۔ تو اس لیے جتنا دل مطمئن ہوگا، جتنا ایمان راسخ ہوگا، اتنی ذات کی نفی ہوگی، جتنی ذات کی نفی ہوگی اتنی زندگی آسان ہوگی۔ ہم نے اپنے گرد اتنا کچھ بن رکھا ہے کہ ہمیں وہ اپنی بنت ہی ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتی۔ واللہ علیم بذات الصدور، ایک لحظے کو میں آپ ابھی اس نشست میں اپنے دل کا حال دیکھ لیں، جو کچھ ہے میرے اللہ جانتا ہے، شریر کہاں پہ آتا ہے کہ کیسی سوچیں، کیسی باتیں، کیسی چاہتے ہیں، کیا خواہشات پال رکھی ہیں، ہر شے اللہ کے سامنے آیا، اور یہی قلب ہوگا، یہی سوچیں، یہی باتیں، یہی اعمال اس کے حضور جا کر پیش ہوں گا۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ تو بندے مومن کی زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین راسخ ایمان عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہمیں معاف فرمائے، ایمان کی زندگی اور دار دنیا سے جانا بحالت ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔